عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے، جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے۔ اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار او تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ تو میں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو، اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھے جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیں، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھیں، دل کرے گا کہ روز کریں، روز برکتیں حاصل کریں۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت مت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی، اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے۔
محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرے اس کی عزت، رزق اور دولت بڑھتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک بار۔ اور پھر سردار آیت آتی ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی سردار آیت ہے، اس کے ذریعے بندے کی شب او روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورے راستے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچتا ہے، گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب۔ محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ، بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کے سب سے اس مبارک اور قیمتی وقت میں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے عزیزوں، تم میں سے ہر ایک جو اس کلام کو پڑھے، جو اس ورد کو پڑھے ہر روز فجر کی نماز کے بعد، سن لو اور غور سے سن لو، کیونکہ میں آج تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو شاید تم نے کبھی نہ سنی ہو۔ اور جب تم سنو گے تو تمہاری رات بدل جائے گی، تمہارا دل بدل جائے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، اور تم اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جب تم کہو گے کہ یہ وہ گھڑی تھی جس نے مجھے نیا انسان بنا دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اور اس بندے کے گھر کو بھر دو، اس کی زندگی کو بھر دو، اس کے نصیب کو بھر دو، اس کے رزق کو بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو، اور اس کے گھر کو رحمت سے بھر دو۔ اور پھر وہ فرشتے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے، کیونکہ انہیں حکم ملا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس کھڑے رہو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے رحمت مانگو، اس کے لیے برکت طلب کرو، اس کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ اور جب فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی تاریخ بدل جاتی ہے، کیونکہ فرشتے کی دعا کے آگے کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، سیدھی جاتی ہے عرش معلا تک، اور وہاں سے واپس آتی ہے تو برکتوں کا سمندر لے کر آتی۔ اور میں تمہیں بتا دوں میرے عزیزو، ابھی جو میں تمہیں سنانے والا ہوں، یہ وہ کلام ہے جو اس دنیا میں بہت کم لوگوں نے سنا ہے، بہت کم قلبوں نے چکھا ہے، بہت کم روحوں نے محسوس کیا ہے۔ اور جب تم سنو گے تو تم رات کو سو نہیں پاؤ گے، لیکن یہ پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا دل تمہیں کہہ رہا ہوگا، اٹھ، اسے پڑھ، اسے پڑھ، اسے پڑھ، کیونکہ یہ تیرا موقع ہے، یہ تیری گھڑی ہے، یہ تیری منزل ہے، یہ تیری جیت کا صبح ہے، یہ تیری کامیابی کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا تو مالک کائنات خود تیرے لیے دروازہ کھولے گا، وہ دروازہ جو تو سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تم میں سے کتنے لوگ فجر پڑھ کر فوراً سو جاتے ہو؟ کتنے لوگ فجر کے بعد موبائل اٹھا لیتے ہو اور اس قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہو؟ کتنے لوگ یہ نہیں جانتے کہ فجر کے بعد کے یہ چند لمحات، یہ چند منٹ، یہ چند سانسیں تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں، تمہاری پوری تقدیر کا رخ موڑ سکتی ہیں، تمہارے گھر کی تنگی کو فراخی سے بدل سکتی ہیں، تمہارے دل کی بیقراری کو سکون سے بدل سکتی ہے۔ خدا کی قسم، فجر کے بعد آسمان کے دروازے خاص طریقے سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا رزق تقسیم کرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اگر تم صحیح کلمات پڑھو، صحیح دل سے پڑھو، صحیح نیت سے پڑھو، اپنی پوری جات کو اس وقت میں ڈبو دو، اپنی پوری ہستی کو خدا کے سامنے پیش کر دو، تو خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس بندے کے گھر کو بھر دو، اس کی زندگی کو بھر دو، اس کے نصیب کو بھر دو، اس کے رزق کو بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو، اس کی روح کو نور سے بھر دو، اس کی فکر کو تسکین سے بھر دو، اور اس کی دعاؤں کو قبولیت سے بھر دو۔
اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم جو بڑا ہے، جو برتر ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، میں وہ عورت تھی جو فجر پڑھ کر فوراً سو جاتی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ فجر کے بعد کے یہ لمحات میری تقدیر بدل سکتے ہیں، میری زندگی پلٹ سکتے ہیں، میرے دریا زندگی کو موڑ سکتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، میرا رزق جتنا ہے وہی رہے گا، میری زندگی جیسی چل رہی ہے ویسی ہی چلتی رہے گی۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب مجھے یہ ورد ملی، وہ کلام جو فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے تو آسمان ہل جاتا ہے، فرشتے کانپ جاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، رحمت کی بارش ہو جاتی ہے اور خدا اے پاک مسکراتا ہے اپنے بندے پر۔ میں نے پہلے دن پڑھا، کچھ نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ دوسرے دن پھر پڑھا، میرے دل میں ایک سکون آیا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بدلی، میری سانسیں بدلی، میرا انداز فکر بدلا۔ تیسرے دن پڑھا اور خدا کی قسم رزق کا آیا ایسی جگہ سے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اس جگہ سے جہاں میں نے کبھی امید نہیں رکھی تھی، اس راستے سے جو میرے لیے بند لگتا تھا، اور اس دن سے آج تک میں نے تنگی نہیں دیکھی، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے گلہ نہیں کیا، کیونکہ خدا نے میرے لیے ایسے دروازے کھولے جن کا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ موجود ہیں، ایسی راہیں دکھائیں جن پر میں کبھی چلی نہیں تھی، ایسے رزق سے مجھے نوازا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ صرف کچھ کلمات کی برکت سے ہوا، کچھ لمحات کی رحمت سے ہوا، کچھ فرشتوں کی دعاؤں سے ہوا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ورد کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت لمبا نہیں، کوئی مشکل الحفظ نہیں، کوئی مشکل الادا نہیں، کوئی مشکل الفہم نہیں، یہ بہت ہی سرل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی روح افرزا ہے، بہت ہی دل نشیں ہے، بہت ہی آرام بخش ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد چند کلمات اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو۔ اور اب مہینہ محرم ہمارے دروازے پر ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں فجر کے بعد یہ ورد پڑھے، اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹھہرا نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے، فرشتوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور رحمت کی بارش اس پر ہوتی ہے۔ تو اس بندے کو کون روک سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھو، اس ویڈیو کو مت بند کرو، اس کلام کو مت چھوڑو، اس وقت کو مت گنواؤ، کیونکہ آج جو میں تمہیں سناؤں گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہارے دل بدل دے گا، تمہارا مستقبل بدل دے گا، تمہارے خواب بدل دے گا، تمہاری کوششیں بدل دے گا، تمہاری دعائیں بدل دے گا۔ اور وہ ورت جو میں تمہیں بتاؤں گا اسے فجر کے بعد پڑھو، اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو۔ داتو بیجے بھی دے کے، 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 داتو بیجے بھی دے کے۔ اس کے گھر کو خوشحالی سے بھر دو، اس کے رشتوں کو محبت سے بھر دو، اس کے دنوں کو نور سے بھر دو، اس کی راتوں کو عبادت سے بھر دو، اس کی زندگی کو مقصد سے بھر دو۔ جب میں نے فجر کے اس وقت کا راج سمجھا تو سب کچھ بدل گیا میرے عزیزو۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں وہ ورد بتاؤں، تمہیں جاننا چاہیے کہ فجر ہی کیوں؟
کیونکہ بہت سے لوگ کسی بھی وقت ورد پڑھ لیتے ہیں، دوپہر میں، عصر میں، سونے سے پہلے، تہجد میں، مغرب کے بعد، اور پھر پوچھتے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں دکھتا۔ جواب بہت آسان ہے، بہت صاف ہے، بہت سیدھا ہے، بہت روشن ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور فجر رزق کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اس کی صبح میں برکت دی گئی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی فضول بات نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جو فجر کے وقت جاگے اور خدا کو یاد کرے، اسے اس کے رزق میں، اس کے کام میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کی صحبت میں، اس کی صحت میں، اس کے ایمان میں، ہر چیز میں برکت دی جائے گی۔ بار بار، دوبارہ، 3 بار، ہر بار برکت نازل ہوگی، ہر صبح تازی رحمت اترے گی، ہر فجر نیا سکون لائے گی۔ اور جانو فجر کے بعد خاص طور پر کیا ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کون ذکر کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون خدا کے لیے اٹھا ہے، کون اپنا پلنگ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، کون اپنی نیند کو خدا پر نیوچھاور کر رہا ہے۔ اور جب وہ کسی بندے کو پاتے ہیں جو فجر کے بعد بیٹھا خدا کی یاد کرتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اس کے لیے برکت طلب کرتے ہیں، اور ان کی دعا 7ویں آسمان تک جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے، بنا کسی پردے کے، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی دیری کے۔ اور جب فرشتوں کی دعا اوپر جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ جب فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے تو سمجھو کہ خدا نے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھول دیا، سمجھو کہ تمہارے رزق کا خزانہ کھل گیا، سمجھو کہ تمہاری زندگی بدل گئی۔